سمجھانے لگے، دوسروں کو دعوت دینے لگے. کچھ سمجھو کہ کو نہیں سمجھو؟ سمجھو تسی نہیں سمجھنا. سمجھو کیا سمجھو؟ اور کیا سمجھو؟ سمجھ یہ آئی کہ اگر کسی آدمی کو توحید کی سمجھ آ گئی ہے اور شرک کی حقیقت کا اسے پتہ چل گیا ہے اور شرک کی نحوست سے وہ بچ گیا ہے، تو اسے یہ دولت اور یہ نعمت صرف اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے، اسے توحید کا مبلغ بننا چاہیے، داعی بننا چاہیے، اسے دعوت دینی چاہیے، اسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ توحید ہے اور یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ شرک کا کام ہے، اس سے بچ جاؤ. میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید سے کہا تھا تیری دعوت و تبلیغ سے ایک بندہ مومن بن جائے تو وہ کتنے جہاد سے کیا ہو جائے گا؟ افضل ہو جائے. کوئی شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ کافروں کو مار دو، قتل کر دو، نا، لا اکراہ فی الدین. وہ تو پہلے دعوت پیش کرتی ہیں. میرے نبی نے جو بادشاہوں کی جانب خط لکھے تھے، شاہ روم، شاہ ایران، اس میں آپ نے کیا کہا تھا؟ دعوت دی تھی، اسلم تسلم، دعوت دی، اسلام قبول کر لو، تسلم، بچ جاؤ گے، سلامتی پا جاؤ گے. لوگوں نے اس سے معنی لیا میری تلوار سے بچ جاؤ گے، حالانکہ یہ معنی بھی تو ہو سکتا ہے اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے غضب سے بچ جاؤ. اسلام قبول کرو، اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے اور جہنم کی سزا سے بچانا چاہتے ہو تو اسلام قبول کرو. ایک موحد کو توحید کا داعی ہونا چاہیے، وہ دعوت دے، وہ دعوت دے. کسی مبلغ اور کسی داعی کے دل میں ضد نہیں ہونی چاہیے، اناد نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، دشمنی نہیں ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے. کسی کو ضد کرنا، کسی کو ہٹ کرنا یہ داعی کا کام نہیں ہے، نہیں ہے یہ داعی کا کام. منبر رسول کے وارث کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بد زبانی کرے. منبر رسول کے وارث کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالے. منبر رسول کے وارث کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے بزرگوں کے نام بگاڑے. نہیں ہے یہ کام. علم یہ نہیں سکھاتا ہے، عالم کی یہ شان نہیں ہے، خدا کی قسم یہ شان نہیں ہے. علم نور ہے، علم سکھاتا ہے دوسروں کا ادب کرنا، علم سکھاتا ہے دوسروں کا احترام کرنا، علم سکھاتا ہے کہ عیسائی سپہ سالار جو تلوار اٹھا کے مقابلے میں کھڑا ہے، اگر کوئی صحابی اس کی تلوار کے نیچے آتے ہیں تو وہ اس کے پرخچے اڑا دیتا ہے. عدی ابن حاتم، اس کی سکی بہن قیدی بن کے آتی ہے تو میرا نبی اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال دے. علم یہ سکھاتا ہے، شریعت یہ سکھاتی ہے دوسروں کا احترام کرو، دوسروں کا ادب کرو. اکرمہ بن ابی جہل دشمنی میں نام ہی کافی ہے. اسلام دشمنی میں نام ہی کافی ہے. ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کا بیٹا، اللہ اکبر، کرائے کا قاتل بھیجا تھا تلوار زہر میں بجھا کے مدینے.
جا کے قتل کر دو، تیرے بچوں کی ذمہ داری میری ہے، اگر تم پکڑے گئے قتل کر دو۔ اس نے بھیجا، میرے اللہ نے میرے نبی کو اطلاع دے دی، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ پکڑا گیا۔ آپ نے فرمایا وہ صفوان اور اکرمہ کے ساتھ تمہاری یہ بات کیسے طے ہوئی تھی؟ اس نے کہا وہاں تو صفوان تھا، اکرمہ تھا، میں تھا، تو ہاڈے تک کی یہ گل پہنچی؟ وہ وہی مسلمان ہو گیا، وہ وہی مسلمان ہو گیا۔ وہ اکرمہ جو میرے نبی کا دشمن نمبر 1 ہے، اس کی بیوی اس کے لیے امان لے کر گئی، اکرمہ کو ساتھ لائی۔ اکرمہ جب اس کمرے میں یا اس خیمے میں جس میں میرے نبی تشریف فرما تھے داخل ہوئے تو میرے نبی استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دین یہ سکھاتا ہے، دوسروں کا ادب کرو، مخالفوں کا احترام کرو، مخالفوں کے بزرگوں کا احترام کرو۔ اٹھ کھڑے ہوئے، کاندھے سے چادر گر گئی، کیا کہتے ہیں؟ مرحبا۔ کہہ کون رہا ہے؟ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو، مکے کا فاتح ہے، مرحبا یا ایھا الراکب المہاجر، اے مہاجر سوار۔ مہاجر اس کو کیوں کہا؟ بھاگ کے جا رہا تھا نا، مکہ چھوڑ کے جا رہا تھا نا۔ مرحبا، جی آیا نو، خوش آمدید۔ ہاتھ میرے نبی نے پھیلا دیے، گلے سے لگایا، اکرمہ نے کلمہ پڑھ۔ غلط استعمال کیا گیا ممبر و محراب کو، بڑی دکھ کی بات ہے، خدا کی قسم۔ پتہ نہیں اللہ نے سن کس زمانے پیدا کر دیتا، کس زمانے میں ہم نے جنم لیا جب جاہل لوگ ممبر و محراب کے وارث بنے ہوئے ہیں، جنہیں نہ گرامر کا پتہ ہے، نہ فقہ کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ مسائل کا پتہ ہے۔ ان میں خوبی کیا ہے؟ مولوی ٹوکا، چل جی خوبی دیکھو، خوبی ٹوکا اس کے ہاتھ میں، دوسروں کے بزرگوں کو گالیاں نکالتا ہے، بڑک لگاتا ہے، لگتا ہے بھئی انہیں سلطان رائی دی روح اس دے وچ آ گئی، لوگ خوش ہیں۔ ایک دائی کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے ہمدردی کا، اور مریض سے نفرت ہوتی ہے، مریض سے نفرت ہوتی، ڈاکٹر جب چیر پھاڑ کرتا ہے مریض سے نفرت کرتا ہے؟ مریض سے کوئی نفرت نہیں ہے، مرض سے نفرت ہے۔ میرے سامنے قرآن ہے، میں بابوز ہوں، ممبر رسول پہ ہوں، جمعے کا دن ہے، مسجد ہے، میں خود اس نیت سے واز کرتا ہوں، درس دیتا ہوں کہ یا اللہ توحید کا میٹھا میوہ جو تو نے ہمیں چکھایا ہے، میرے مولا ان لوگوں کو بھی چکھا دے جو محروم ہیں۔ اور اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے، آپ تقریر میں دوسروں کے پرچے اڑا دیں، کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ لوگ نعرے لگائیں گے، واہ جی واہ بڑی تقریر کی تھی صبح، کیا ہو جائے گا؟ وہ جو دوسرے طبقے کے لوگ ہیں وہ مانیں گے آپ کی بات کو؟ سمجھانے کی نیت سے تقریر کرو، سمجھانے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بالحکمت۔ میں نے کہا نا بھئی عربی کے کچھ لفظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اردو میں ان کا معنی وہ نہیں ہے جو عربی میں ہے۔ پچھلے جمعے میں نے کہا ظلم،
یہ آ گئی بل حکمت. یہاں حکمت سے کیا مراد ہے؟ لوگ کہتے ہیں حکمت نال تبلیغ کرو. حکمت کا تبلیغ کا مطلب ہے لاٹھی بھی بچ جائے تے سپ بھی, مسئلہ صحیح بیان نہ کرو, اسے چھپاؤ, اس پہ پردے لا لو, حکمت سے کام کرو. حکمت یہاں بل حکمت سے مراد یہ نہیں ہے, یہ حکمت نہیں ہے جو اردو میں استعمال ہوتی ہے. اٹھاؤ مفسرین نے کیا لکھا, بل حکمت اے بل قرآن, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. مضبوط دلائل, تیری تقریر کے دلائل مضبوط ہونے چاہیے, دلیل پکی ہونی چاہیے. بل موعظۃ الحسنہ, نیت خیر خائی کی ہونی. بالموعظۃ الحسنہ, خیر خائی کا جذبہ ہو. اللہ کرے لوگوں کو بات سمجھ. میں تھل کے بعض علاقوں میں ایسی جگہوں پہ بھی گیا ہوں جہاں دوسرے طبقوں نے میری تقریر کو سنا. میں نے بڑی پیار سے بات کی, محبت سے بات کی, دلائل سے بات کی. اب رات مجھے ایک ٹیلی فون آیا ایک دیہات سے کہ وہاں ایک شخص ہے, ایک چودھری ہے, ملک ہے وہ دوسرے عقیدے کا, اس کے بیٹے کی شادی ہے اور اس کی ضد ہے کہ بیٹے کی شادی پہ تقریر بندیالوی کی کروانی ہے. دوسرے طبقے کا, اسے اپنے طبقے کا کوئی عالم اچھا نہیں لگا. صرف ایک وجہ ہے نا کہ نیت صحیح ہے, اسے بھی یہ پتا ہے کہ خیر خائی کا جذبہ ہے. بد زبانی کرنا, گالیاں نکالنا, دوسروں کے اکابرین کی پگڑیاں اچھالنا, یہ علماء کا کام نہیں ہے, یہ جہلاء کا کام. جاہل لوگ اس طرح کرتے ہیں, عالم لوگ اس طرح نہیں کرتے. تو توحید کے ماننے والے کو داعی بننا چاہیے, داعی بننا چاہیے. وہ آگے پہنچائیں, بات آگے پہنچائیں. آپ یہ دفتر میں کام کرتے ہیں, اپنے کلیگ کو محبت سے سمجھائیں. آپ جس کالج میں پڑھتے ہیں, اپنے کلاس فیلوز کو پیار سے سمجھائیں. آپ جس دکان پہ کام کرتے ہیں, اپنے ساتھ کام کرنے والے سیلز مینوں کو پیار سے سمجھائیں. ایسی پہلے خود سمجھیں, پہلے خود سمجھیں نا, پھر اسے یار اتنی گئی گزری بات ہے. یہ میں نکالتا ہوں 16واں پارہ, یہ سورت کاف ہے, یہ سورت کاف کی آخری آیت ہے. آپ نکالیں, اس کے سامنے رکھیں, یہ پڑھ. اتنی گئی گزری بات نہیں کہ قرآن آئے اور بندے کا ذہن نہ چکرائے. بندہ کہے گا ہاں یہ کیا ہے, اسے پڑھائیں, پیار سے سمجھائیں کہ میاں قرآن دیکھ. قل, میرے پیغمبر آپ کہیں, انما انا بشر مثلکم, یقیناً میں بشر ہوں, مثلکم جیسے تم, میں بشر ہوں جیسے تم. جیسے تم کا مطلب یہ ہے تم پیدا ہوئے, میں بھی پیدا ہوں. تم نے کسی عورت کا دودھ پیا, میں نے بھی پیا. تم نے بکریاں چرائیں, میں نے بھی چرائیں. تم نے شادیاں کی, میں نے بھی کی. تمہارے بال بچے, میرے بال بچے. تمہیں بھی بھوک ستاتی ہے, مجھے بھی بھوک ستاتی ہے. تمہیں بھی نیند ستاتی ہے, مجھے بھی نیند ستاتی ہے. تم بھی تھک جاتے ہو, میں بھی تھک جاتا ہوں. تم بھی بیمار پڑتے ہو, میں بھی بیمار پڑتا ہوں. تمہیں بھی بچھو ڈانگ مار لیتے ہیں, مجھے بھی بچھو ڈانگ مار لیتے ہیں. تم بھی کبھی کبھی بھول جاتے ہو, میں بھی بھول جاتا ہوں. اس معنی میں ہے میں بشر ہوں جیسے تم. اب آپ نے اس بندے کو سمجھانا ہے کہ دیکھ یہ نبی پاک اعلان کر رہے ہیں, اللہ اعلان کروا رہا ہے کہ میں بشر ہوں جیسے تم. اب آگے ایک سوال پیدا ہوا, جیسے تم تو فرق کیا ہوا؟ جیسے تم, میں بشر ہوں جیسے تم,
تو فرق کیا ہوا؟ آیت کے اگلے حصے میں اس فرق کو بیان کیا، یوحا الیہ، میرے دروازے کا دربان جبریل امین بنتا ہے، معراج والی رات میری سواری کی رکاب نوریوں کے سردار نے تھامی تھی، مجھے رب کی طرف سے وحی آتی ہے، رب کی طرف سے سلام آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے سر پہ نبوت کا تاج پہنایا گیا، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، کس بات کی؟ انما الہکم الہ واحد، انما الہکم انما الہکم الہ۔ پھر ایک دفعہ یاد آئے مولانا حسین علی، میں نہ کیا مزیہ، اور اس کو سامنے رکھ کے میں نہ کیا، میں بشر ہوں جیسے تم۔ آگے یہ کہنے کا کیا مطلب؟ میری طرف وحی کی گئی کہ تمہارا الہ، اس کا بشریت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو سورت کہف میں پھر کہوں گا اللہ آپ کو قرآن کے قریب لائے، اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق دے۔ اب تو ہم نے آپ کے لیے آسانی کر دی ہے، اب تو گھر بیٹھے آپ پڑھ سکتے ہیں، دکان پہ بیٹھے آپ پڑھ سکتے ہیں، دفتر میں بیٹھے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورت کہف میں کیا بیان ہوا؟ اصحاب کہف معبود نہیں، سمجھ رہے ہو؟ سورت کہف میں کیا بیان ہوا؟ اصحاب کہف الہ نہیں، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ بھی الہ نہیں، اٹھاؤ، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ بھی الہ نہیں، جنات بھی الہ نہیں، ذوالقرنین بھی الہ، یہ بیان ہوا، یہ الہ نہیں ہے، نہ صحابہ کہف، نہ ذوالقرنین، نہ حضرت خضر، نہ حضرت موسیٰ، نہ جنات، یہ رد کر دیا اللہ نے، دلائل سے رد کر دیا۔ اب ایک شک پڑ سکتا تھا، چلو حضرت موسیٰ تو الہ نہیں، حضرت خضر نہیں، اصحاب کہف نہیں، لیکن آمنہ دے لال دا تے جواب ہی کوئی نہیں، یہ تو کائنات کا سرتاج ہے، یہ تو محبوب خدا ہے، یہ سب سے اعلیٰ بھی ہے، اولا بھی ہے، افضل بھی ہے، برتر بھی ہے، بالا قدر بھی ہے، یہ صاحب قرآن بھی ہے، صاحب معراج بھی ہے، یہ حوض کوثر کا ساقی بھی ہے، یہ لواء الحمد کا حامل بھی ہے، یہ مقام محمود کا دولہ بھی، یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ نوریوں، ناریوں، خاکیوں، ازلیوں، ابدیوں، عرشیوں، فرشیوں کا سردار ہے۔ چلو حضرت موسیٰ الہ نہ صحیح، ذوالقرنین نہ صحیح، یہ تو ہوں گے، یہ تو ہوں گے، یہ تو بڑے اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے آخری آیت میں کہا میرے پیغمبر تو بھی اپنی زبان سے اعلان کر، انما انا بشر مثلکم۔ اب اگلی آیت کو دیکھیے، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد کو دیکھ کے میں نہ کر رہا ہوں، مولانا حسین نے مانا کیا، انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم، میں انسان ہوں جیسے تم، میں آدمی ہوں جیسے تم۔ اللہ تعالیٰ کہلوانا چاہتی ہیں میرے پیغمبر اپنی زبان سے اعلان کر دے کہ الہ کے نہ ہونے میں، معبود نہ ہونے میں تم جیسا ہوں، جس طرح تم الہ نہیں ہو میں بھی الہ نہیں ہوں۔ انما انا بشر، الہ کے نہ ہونے میں، معبود کے نہ ہونے میں تم جیسا ہوں۔ اس لیے آگے کہا یوحا الیہ، میں تو اسی بات کو پہنچا رہا ہوں، میں تو اسی بات کا مبلغ ہوں، انما الہکم الہ۔
تو میں کیسے معبود ہو سکتا ہوں؟ میں خود کیسے الہ ہو سکتا ہوں؟ میں تو خود اس بات کا داعی ہوں کہ اس کائنات کا الہ اور اس کائنات کا معبود صرف اور صرف کون ہے؟ تو اگر آپ لوگوں کو یہ پڑھائیں، لوگوں کو یہ آیت دکھائیں، تو لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلیں گی، اس بندے کی آنکھیں نہیں کھلیں گی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو جن جو تھے وہ واپس گئے، تو واپس جا کے وہ قرآن کے داعی بن گئے، انہوں نے قرآن کی دعوت دی واپس جا کے۔ اس مضمون کو یہیں رہنے دیتے ہیں، آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔